دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس البيت ويطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ درود پڑھیے محمد۔ پاکستان کے حالات کی طرح ہماری آواز بھی ابھی لائٹ آنا جانا ہو رہی ہے، آواز آنا جانا کرتے رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں سے پروردگار ہماری آواز میں کچھ بہتری لے کر آئے اور ہمیں احسن طریقے سے ذکر محمد والے محمد کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع ہے افضلیت اہل بیت، اور مسلسل اس کے اوپر آرائج بیان ہو رہے ہیں، اور اس بات کا بھی اظہار بار بار کر چکے ہیں کہ اشروں کے اشرے درکار ہیں، اس کے باوجود بھی کما حقہ اہل بیت کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بات ایسی شروع کریں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، اس میں ہم کتنے سچے ہیں۔ ایک اعرابی نبی اکرم کی وفات کے بعد مدینے آیا اور اس کی ملاقات جناب عبداللہ بن عباس سے ہوئی۔ ابن عباس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مفسر قرآن بھی ہیں، حبر الامت بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ بار بار جایا کرتے تھے ابن عباس کے پاس۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، ابن عباس جوان ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کون بزرگ ہیں؟ خلیفہ ثانی بزرگ ہیں اور ابن عباس جوان ہیں، تو بزرگ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جوان کے پاس علم حاصل کرنے جائے۔ تو اس وقت خلیفہ نے جواب دیا کہ میں ایک دعوت منعقد کرتا ہوں، اس میں تم بھی آنا اور عبداللہ بن عباس کو بھی لے کر آنا۔ تو جب وہ دعوت ہوئی، اس میں ایک سوال رکھا، کون ہے کہ جو اس سوال پر کلام کرے، کون ہے کہ جو سوال کا جواب دے۔ تو ہر ایک نے گفتگو کرنا شروع کی، اور ہر ایک کی جب گفتگو مکمل ہو گئی تو پھر بات آئی عبداللہ بن عباس پر، اور انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو ایسے بیان کیا کہ خلیفہ ثانی نے سب کے سامنے برپلا ہو کر کہا، اب پتا چلا کہ میں کیوں عبداللہ کے در پر جاتا ہوں۔ وہ عبداللہ کے جن کے در پر خلیفہ آئے، اس عبداللہ کا بیان یہ ہے کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں، ان 10 میں سے 9 حصے پروردگار نے علی ابن ابی طالب کو۔ یہاں تک تو حدیث رسول نقل کر رہے تھے عبداللہ بن عباس، اس کے بعد اپنا ایک بیان اضافی کیا، اور میرا جملہ یہ ہے کہ وہ ایک حصہ جس میں پوری کائنات شریک ہے، اس حصے میں بھی سب سے بڑے شریک علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے عبداللہ بن عباس۔ ان کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اسے کہا کہ میرے خیال میں علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل ہیں کہ جب میں نے اسے شمار کرنا شروع کیے تو میرے اندازے کے مطابق علی کو 3000 فضیلتیں حاصل ہوئی۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، لیکن عبداللہ بن عباس نے افسوس کیا، کہا علی کی صرف 3000 فضیلتیں تجھے آتی ہیں؟
کہ میرے خیال کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق اگر میں علی بن ابی طالب کے فضائل کو فہرستوار لکھنا شروع کروں تو میرا خیال یہ کہ 3000 نہیں 30,000 سے زیادہ علی بن ابی طالب کے فضائل مل کر عظمت امیر کائنات پر درود پڑھ دیجیے۔ مولا کے فضائل بہت سارے ہیں، اس لیے بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ علم کی بات کریں، عبادت کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، سخاوت کی بات کریں، اور چونکہ آج یوم آزادی پاکستان ہے اس لیے آج ہماری یہ تمنا ہے کہ آج حکومت امیر کائنات میں بات کی کہ میرے مولا کی حکومت کیسی ہوا کرتی تھی، اور اس حکومت کے بارے میں ہمارے آپ کے چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یقیناً آیت آپ سبھی نے سنی ہوگی، ہے نا میرے ساتھ؟ قرآن میں اس کی آیت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، اسے چیک کیجئے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے صاحبان ایمان، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کا اسلام چن کے انتخاب نہ کرو۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کی بات بھی مان۔ اسلام صرف محمد کو ماننے کا نام نہیں ہے، محمد کی ماننے کا نام ہے، اس لیے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور خبردار شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اب پتہ چلا شیطان کے قدم بھی ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہمیں آپ کے چھوٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں وہ اسلام جس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی والائمۃ الاوصیاء من بعدی، وہ علی کی حکومت اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی امامت۔ مکمل طور پر ان کی حکومت میں داخل ہو جاؤ، اور مجھے کہنے دیجئے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا کہ مولا علی کی حکومت اور ہے۔ آپ کہیں گے میں شاید یہ کہوں گا کہ دشمنان علی کی حکومت اور ہے، وہ تو ہے ہی، اور علی مرتضیٰ کی حکومت اور ہے، اور علی کے نام پر حسین کے نام پر حکومت قائم کرنے والے بھی اور ہیں۔ بنی عباس تھے جنہوں نے اہل بیت کا نام لیا تھا، لیکن اہل بیت کی حکومت اور ہے، اہل بیت کے نام پر حکومت بنانے والے اور ہیں۔ اس لیے حکومت علی بن ابی طالب میں داخل ہونا یہ گویا اسلام میں داخل۔ اور پھر یہ بھی تو بیان کیا، یہ بھی تو سوال ہے کہ شیطان کی حکومت کون سی ہے؟ چھٹے سرکار نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ولایت فلان و فلان، وہ فلاں فلاں کی حکومت وہ شیطان کی حکومت ہے۔ اب خود آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں کون ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا طے ہو گیا کہ شیطان کی حکومت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جن کی صورت میں آئے گا وہ حکومت کرے گا، نہیں، بہت سے انسان ایسے ہیں جو حقیقت میں شیطان ہیں۔ ان کی حکومت کا مطلب وہ ایسے ہی کہ جیسے شیطان کی حکومت ہے، اور قرآن کی سائٹ پر دوبارہ چاہیے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ کہا خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو۔ فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ قرآن اگر وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ کہہ دیتا تو بات اور مختصر ہو جاتی اور شارٹ ہو جاتی۔ یہ بات لمبی کیوں کی گئی؟ بات اس لیے لمبی کی گئی ہے کیونکہ کبھی کبھی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شیطان مومن سے انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن سے کافر بنا دیتا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب شیطان آتا ہے تو کہتا ہے تم ہو مومن لیکن یہ بھی کر لو گے تو مومن رہو گے، وہ بھی کر لو گے تو مومن رہو گے، وہ بھی کر لو گے تو مومن رہو گے۔ یہ شیطان آہستہ سے قدم بقدم اپنے پیچھے چلاتا ہے، اس لیے کہ خبردار شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرنا۔
فہمی کا بہت اہم نقطہ ہے. شیطان کبھی بھی نہیں آتا اور کہتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ چھوڑ دو اور اس کے بعد شیطان کا کلمہ پڑھ لو. شیطان بھی اتنا سمجھدار تو ہے کہ ہمارے حالات سے واقف ہے, ہمیں جانتا ہے کہ کس طرح سے میرے پیچھے چل سکیں گے. اس لیے فرماتے ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں, تدریجی طور پر شیطان ہمارے ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جاتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان تمہارا بلا ہوا دشمن. ایک آیت قرآن مجید میں موجود ہے, اس سے منتج ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ سبھی کو یاد ہوگی, سورہ یاسین کی آیت ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہاں کا عدو مبین, یہاں کا امام مبین. بات ہوگی بات. ہمارے ایک شیعہ عالم دین تھے, اسماعیلیوں کے درمیان وہ درس دے رہے تھے. اسماعیلی آپ سبھی جانتے ہیں شش امامی ہے, امام صادق تک وہ امامت کو مانتے ہیں. اس کے بعد امام صادق کی جو بیٹے تھے اسماعیل اور اسماعیل کے بیٹے محمد, ان کی امامت کو وہ ماننے لگے. اور ہم شیعہ اثنا شری امام صادق کی بیٹی امام کاظم, پھر امام رضا, پھر امام تقی, پھر امام نقی, پھر امام عسکری اور پھر امام مہدی صاحب زمان اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کو اپنا امام مانو. کتنے پاک ہستیوں کے نام آئے تو درود پڑھ دیجیے. اچھا, ہمارے امام کہاں ہیں؟ پردے گئے. انہوں نے جب اسماعیلیوں کے درمیان یہ آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ پروردگار نے ہر چیز محصور کر دی ہے امام مبین میں, تو ایک اسماعیلی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے شیعہ اثنا شری عالم, مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے دور میں تمہارا امام کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا امام امام مہدی ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ پردہ غیب کے اندر ہے. کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام مبین میں خدا نے ساری چیز محصور کر دی ہے. تو امام مبین تو اس کو کہا جاتا ہے جو امام آشکار ہو. مبین کا مطلب کیا ہے؟ جو واضح ہو, آشکار ہو. تو آپ کا تو وہ امام ہو ہی نہیں سکتے جو قرآن کی آیت کے مخالف جا رہا. آپ کا امام تو امام غائب ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے امام مبین کے اندر ہم نے محصور کیا. کہہ رہے وہ سوال ایسا تھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس کو کیا جواب دوں؟ لیکن بس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی. ابھی اس نے کہا کہ امام مبین تمہارا امام ہو نہیں سکتا, تو میرے ذہن میں آیت آئی کہ خدا شیطان کو کہہ رہا ہے عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, آشکار دشمن ہے, ظاہر دشمن ہے. تو میں نے یہ آیت پڑھی, میں نے کہا شیطان سے کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے؟ وہ شیطان جو اتنا کھلا ہوا دشمن ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اس کو عدو مبین کہا, اس کو تو اب تک دیکھا نہیں. ایک ہمارا امام جو 1000 سال سے بدلے گئے, اس پر اعتراض کرتے ہوئے امام مبین کیسے ہو گیا؟ سلامت رہے. بابا دبلہ درود پڑھ دیجیے محمد امام مبین کا یہ مطلب نہیں کہ جو دکھائی دے اس کو مبین کہتے ہیں. مبین کا مطلب ہے واضح ہے یہ عقیدہ. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟ اور یہ 12 اماموں کا عقیدہ وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اور میرے پاس ابھی وقت ہے کہ میں وہ روایت بیان کروں. بس اس لفظ کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو ہمارے دوست صاحب آپ سرچ کیجئے گا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا صحیح بخاری کے جملے یہ یکون 12 امیرا, میرے بعد 12 امیر ہوں گے. تو 12 کا عقیدہ تو ہمیں بخاری سے ہی ملا ہے, مسلم سے ہی ملا ہے, کافی سے ہی ملا ہے, فقی سے ہی ملا ہے. ہر کتاب میں 12 کا عقیدہ ہے. جو 12 سے کم کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں, یا 12 سے زیادہ کو مانتے ہیں, وہ لے کر آئے کوئی دلیل رسول اللہ کی. تو 12 کا عقیدہ چونکہ نبی اکرم صاحب میں ملا ہے, اس لیے ہم 12ویں پر رک گئے کہ نبی اکرم نے فرمایا 12 ہوں. تو 12 ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ واضح ہے, آشکار ہے, وہ ہمارا امام واضح ہے, اس لیے وہ امام مبین بھی ہے. جس طریقے سے شیطان اور وہ مبین. اب یہاں پر بات آنے کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت امیر کائنات پر تھوڑی سی گفتگو کریں. حکومت امیر کائنات کیسی, اور وہ جو حکومت امیر کائنات کے مقابلے پر حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. ایک آیت پھر دوبارہ صاحب کسی نے بیان کروں, وہ بھی انشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی, لیکن شاید یہ جو تفسیرہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی نئی تفسیر ہو. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر.
سورہ سبھی کو یاد ہے؟ دوسری آیت میں میرا ساتھ دیجیے گا، وما ادراک ما، تیسری آیت پڑھیے گا لیلۃ القدر. یہ جو تیسری آیت ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، امام صادق کا بیان ہے اور پیغمبر اکرم کا بھی بیان ہے. اور پیغمبر اکرم کا بیان کتب اہل سنت کے بھی موجود ہے، کتب اہل تشیع کے بھی موجود ہے. متفقون علیہ بات ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر فوقیت رکھتی ہے. وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا فاطمہ لیلۃ القدر، فاطمہ زہرا شب قدر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر 1000 مہینے کون ہیں؟ فرمایا 1000 مہینے وہ ہیں جو میرے بعد بنی امیہ کی حکومت آئے گی، وہ 1000 مہینوں کی ہوگی. اور میں بہت بڑے عالم اہل سنت جو مورخ بھی ہیں، بہت بڑے قابل آدمی ہیں، عروج الذہب انہوں نے کتاب لکھی، علامہ مسعودی، انہوں نے کہا جو نبی صادق نے بیان فرمایا تھا بالکل بیان نہیں ویسے ہی ہوا. 1000 مہینے سے نہ ایک مہینہ کم حکومت تھی، نہ 1000 سے ایک مہینہ زیادہ حکومت تھی. جتنی حکومت گئی تھی اتنی حکومت قائم ہوئی. اگر اس حکومت کا جائزہ لیا جائے تو شاید لگے گا کہ زیادہ حکومت ہو گئی ان کی، لیکن میرے مولا نے، میرے رسول نے کیا شاید فرمایا تھا؟ بنی امیہ کی 12,000 مہینے کی حکومت ہوگی، بنی امیہ کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت امام حسن کو آپ نکال دیجئے، خلافت امیر کائنات کو نکال دیجئے. عبداللہ بن زبیر کی جو حکومت کا زمانہ تھا وہ بھی بنی امیہ سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو نکال دیجئے. تو اگر ان حکومتوں کو نکال دیا جائے اور صرف بنی امیہ کی حکومت دیکھی جائے تو ٹھیک 1000 مہینوں کی ان کی حکومت. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری ہے. یعنی فاطمہ زہرا کا ایک خطبہ فطر 1000 سال 1000 مہینے کی بنی امیہ کی حکومت پر بھاری. اور بی بی کی واقع ذات ایسی ہے، بی بی کی ذات سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. باقی ائمہ کے آپ مصائب پڑھ لیں شاید عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، امام علی کے مصائب پڑھ لیں شاید عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، امام حسن کے مصائب پڑھ لیں عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، حتیٰ امام حسین کے مصائب پڑھ لیں عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا. لیکن جہاں حضرت زہرا کے مصائب پڑھیں عقیدہ بدل جاتا ہے. بی بی کی شخصیت ایسی، ایک رات بھاری ہے 1000 مہینے. تو میرے مولا کی جو حکومت ہے وہ بہت مختلف ہے ان کی حکومت سے جو دوسرے کر کے گئے تھے. اور فرق یہ ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا، دیکھو فرق یہ ہے کہ باقی جو حکومت کریں گے اس میں حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی کون ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی جہاں جائیں گے حق وہاں جائے گا. یہ میرے مولا کی شان ہے. اسی لیے آج UN سے چارٹر آف ہیومن رائٹس جب شامل ہوا، اور میں نے خود اس کو میں نے پڑھا ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس، اور انہوں نے عرب ممالک کو یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس بھیجا، کہا کہ ہماری رپورٹ کے مطابق تمہیں یہ کام کرنے چاہیے تو تمہارے ملک کے اندر اور پروسپیرٹی بڑھے گی اور فلاح و بہبود بڑھے گی. تو ان کو مشورہ یہ دیا کہ اے عربوں، تمہارا ہی ایک خلیفہ گزرا ہے جسے تم 14 خلیفہ مانتے ہو، اگر اس کے ایک خط پر تم عمل کرو کہ جو نہج البلاغہ میں اس نے مالک اشتر کو لکھا ہے، تو تمہارے ملک کے اندر فلاح و بہبود پیدا ہو جائے گی. اور واقعا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ ہمارے سنی بھائیوں کی 2 کتاب پڑھیں. آج میں اپنے سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں
اے میرے سنی بھائیوں، تم بھی ایک شیعہ بھائی کی کتاب پڑھو. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اتفاق قائم ہوگا کہ شیعہ حضرات اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، اہل سنت برادران شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. تو ان سے درخواست کروں گا کہ اگر شیعوں کو سمجھنا ہو، جاننا ہو، عقائد پہچاننے ہو، تو صرف شیعوں کی ایک کتاب نہج البلاغہ پڑھنا، اور کچھ نہیں، صرف نہج البلاغہ. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا خود احمد مختار کر دے، خدا خود احمد مختار کر دے. یعنی نبی اکرم کو بنانے والے کون ہیں؟ خدا. خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے. خلافت کے لیے بھلا وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کر دے. جو جعلی عہدوں پر خوش ہو جاتے ہیں، علی وہ ہیں جو الہی عہدوں پر خوش رہتے ہیں. اس لیے اگر ان کو ولی خدا بنایا گیا ہے، انہیں وسیع مصطفیٰ بنایا گیا ہے، تو علی مرتضیٰ اسی پر ہی خوش. خدا بننا علی مرتضیٰ کو قطعاً پسند ہے. اب آئیے میرے مولا کی حکومت کے زمانے. دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی مثال یہ کہ جو دوسروں کی حکومتیں تھیں انہوں نے کیا کام کیا اور اس کے مقابلے پر میرے مولا نے کیا کام. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود کہ حاکم شام نے مختلف جگہوں پر، مختلف منبروں پر حکم دیا تھا کہ علی کے اوپر سب و شتم کرو، اور ایک ان میں صحابی ایسے تھے جو سب و شتم نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حاکم شام ان کے پاس آ کہنے لگے یا سعد، یہ کون ہے سعد؟ سعد بن ابی وقاص. یا سعد ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ ابو تراب پر تو سے کوئی شتم نہ کر؟ کس چیز نے روکا ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 3 فضیلتیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھی علی کی کہ میری جرأت نہیں کہ میں علی کے خلاف لب کشائی کر سکوں. کہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں؟ کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب ہم سب جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر اور علی مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ آج علی جنگ میں نہیں چل رہے ہیں، تو نبی اکرم واپس پلٹ گئے اور علی کو مخاطب ہوتا، یہ صحیح مسلم کی روایت، علی کو مخاطب ہوتا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي. اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون تو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مقام میں سنی ہے. اور یہ اگر کہا گیا کہ ہارون کے ساتھ شباہت ہے علی مرتضیٰ کی، تو ذرا ہارون کے بارے میں قرآن کریم پڑھیے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جناب موسیٰ کی دعا یہ ہے کہ اور میرے اہل بیت میں سے میرا ایک وزیر قرار دو جس کا نام ہارون ہے. تو جو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کہی ہے، وہی باتیں محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کے لیے کہی ہے. یہ میرے اہل بیت میں سے بھی ہے اور علی میرا وزیر بھی ہے. یہ ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت کا خیبر کے میدان میں ہم سب انتظار کرتے رہے کہ کل علم کس کو ملے گا، کیونکہ نبی نے نام نہیں بتایا تھا، اوصاف بتائی تھی. اور وہی کام کیا تھا جو خدا قرآن میں کرتا ہے کہ اوصاف بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا. تو سب کو انتظار تھا کہ شاید ہمارا وقت آئے گا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا لأعودین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا،
بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، وہ فرار اختیار نہیں کرے گا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہم سب آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے کہ کس کا نام آئے گا، کس کی باری آئے گی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اے علی تم مدینہ سے یہاں تشریف لاؤ تاکہ خیبر کو فتح کرو۔ خیبر میں علم آیا ہے تو صرف حیدر کرا کے، ورنہ بہت سے کے ہاتھوں میں آیا لیکن وہ فتح نہیں کر۔ اور آخری فضل بیان کی کہ مباہلہ کے میدان میں اپنا نفس کا ہے علی، اور جب واقعہ مباہلہ ہو گیا، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ آخری روایت کا حصہ ہے، اور جب واقعہ مباہلہ ہو گیا تو چادر تطہیر میں پنجت پاک کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض ایسے افراد پر جب آئے تطہیر پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اہل بیت رسول میں پوری قوم رسول شامل ہے، پوری امت رسول شامل ہے۔ ارے اگر پوری امت شامل ہوتی تو گھر میں آ کر چادر کے نیچے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ ہے کس کی حکومت؟ جو مولا کے مخالف۔ اب آئیے مولا کی، مولا کا جنگ صفین میں مقابلہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ، اور اس نے وہاں سے سب و شتم کرنا شروع کیا، اس کے لوگوں نے سب و شتم کرنا شروع کیا علی پر، اولاد علی پر۔ تو یہاں سے میرے مولا کے کچھ جذباتی ساتھی تھے، انہوں نے بھی سب و شتم کر، انہوں نے بھی جواب دیا کہ تم ہمارے مولا کے بارے میں کہتے ہو، تم اپنے والوں کے بارے میں سنو، بیان کرنا شروع کیا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کے جملہ موجود ہے، کمال کا جملہ ہے، بہت تحمل کے ساتھ سنیے گا۔ ایک مرتبہ علی کو عقل کے ساتھ بھی سوچنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم نے مولا علی کو بے عقلی کے ساتھ نہیں مانا ہے، عقل کے ساتھ مانا ہے۔ تو میرے مولا نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین ولکن لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم لکان اسوغ فی القول وابلغ فی العذر۔ فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جس طریقے سے وہ مجھ پر سب و شتم کر رہے ہیں تم بھی اس پر سب و شتم کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ پسند نہیں کرتا۔ سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالیاں بکنا۔ کبھی بھی علی کا چاہنے والا کسی پر گالی نہیں بک سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا منافق ہو، کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ کہ میرے مولا کا فرمان ہے میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارا شمار گالیاں بکنے والوں میں ہو، کیونکہ تمہاری نسبت میری طرف ہے۔ پھر کیا کرے مولا؟ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، گھر میں آ کے سکون سے سنتے رہے، جو دنیا بولنی ہے بولنے دیں، خاموش ہو جائیں۔ دیکھیں دو ہی رویے ہیں ہمارے، یا افراد ہو جاتا ہے تفرید۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑھ کر جواب دینا ہے، اور بعض کہتے ہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ نہ وہ طریقہ صحیح ہے نہ یہ طریقہ صحیح ہے۔ طریقہ وہ صحیح ہے جو نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارا شمار گالیاں بکنے والوں میں ہو۔ اب کیا کرے مولا؟ فرمایا لیکن لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم، لیکن اگر تم ان کے کردار کو آشکار کرو، ان کی تاریخ بیان کرو، ان کے اعمال لوگوں کے سامنے لے کر آ جاؤ، تو یہ وہ بات ہوگی جو حقیقت سے بھی قریب ہوگی اور قابل قبول بھی ہوگی۔ یہ شائستہ طریقہ ہے جو علی کے چاہنے والے کو ہونا چاہیے۔ یہ دو مختلف حکومتیں ہیں، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ گالیاں ہو، لیکن یہاں سے گالیاں دینے کی اجازت نہیں۔ صرف ان کے کردار کو بیان کریں کہ یہ ایسا کام ہوا ہے، اس دن یہ کام کیا گیا ہے، فلاں واقعے کے اندر فلاں پہ چیز پیش آئی تھی، اس کے بعد زبان کو نجس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے مولا کا ایک کردار ہے۔ دوسرا کردار میں بیان کروں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ آج چونکہ ہم بھی تھوڑے سے تاخیر سے آئے ہیں، اس لیے ہم کچھ دیر اگر آپ چاہیں کچھ دیر کلام کریں گے اور پھر اس کے بعد مسائل سے بات جوڑ دیں گے۔ مولا علی کی حکومت کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے مائنورٹیز کا بہت خیال رکھا۔
اور یہ تو ماشاءاللہ ہمارے محترم جناب عمران خان صاحب بھی ہیں، جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور پہلا درس دیا تھا اور قوم سے خطاب کیا تھا تو اس میں مولا علی کی اسی واقعے کو ذکر کیا تھا کہ ایک مولا علی کی زرہ چرا کر لے گیا ایک یہودی اور کہا کہ میری زرہ ہے، تو مولا علی کا اتنا عدل و انصاف تھا کہ خود بھی گیا قاضی کے پاس، کہا آپ فیصلہ کیجئے، اور قاضی نے جب فیصلہ کر دیا ان کے برخلاف تو انہوں نے قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ زرہ تھی کس کے ہاتھ میں؟ یہودی کے ہاتھ میں۔ اسلام کا قانون یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے پاس موبائل موجود ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے، کوئی آ کر کہتا ہے بھائی یہ تو میرا موبائل ہے، یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ میں تو میرے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہے تو دلیل لے کر آئیے، ثبوت لے کر آئیے، آپ کا بتائیے کیا اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی ہے۔ آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے تو لے کر آئیے۔ تو جس کے پاس ہوتا ہے وہ دلیل نہیں لے کر آتا، جو کہتا ہے کہ میرا ہے لیکن اس کے پاس ہے وہ دلیل لے کر آتا ہے۔ یہ ہے قانون جس کو شریعت کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے صاحب ید کبھی دلیل نہیں دیتا۔ اس کے پاس زرہ موجود تھی، میرے مولا نے زرہ دیکھی، کہا یہ میری زرہ ہے، تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ہے تو میرے پاس، اس میں تو دلیل نہیں دوں گا، دلیل آپ دیں گے۔ اور یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ خلیفہ بننے کے باوجود اصولوں کی پرواہ کی ہے، قانون کو روندا نہیں۔ لیکن بس مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجیے، اگر یہی شریعت کا اصول سبھی کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ دلیل نہیں لے کر آتا، وہ گواہ نہیں لے کر آتا، تو پھر مجھے بتائیے بعد وفات رسول باغ فدق کس کے ہاتھ میں تھا اور کس سے گواہ مانگے گئے؟ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ دلیل لے کر آتے، وہ گواہ لے کر آتے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ سیدہ کائنات کو کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بابا سے خود انہیں کو ملا ہے، ان کے پاس اختیار تھا، صاحب ید وہ تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کو دربار میں بلایا گیا اور گواہ طلب کیے گئے۔ تو میرے مولا یہ واقعہ ان کی حکومت میں پیش آیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں، متعدد واقعات ہیں، اور میں کچھ پچھلی گفتگو کے اندر جو مختلف جگہوں پر ہم نے پڑھی ہے وہاں پر میں نے کچھ جگہ کچھ مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ایک مثال اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حج کے موقع پر ایک راوی عبد الواحد بن زید جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو لڑکیاں 5 برس کی دو لڑکیاں آپس میں بحث کر رہی ہیں۔ ایک کہہ رہی ہے کہ علی کی کیا شان ہے، علی جیسا کوئی منصف نہیں، علی جیسا کوئی عادل نہیں، علی جیسا سب کو برابر سے حقوق دینے والا نہیں، اور علی ہی وہ ہے جو زوج بطول ہے، شوہر بطول ہے، وہ علی بہت زیادہ تعریف کری۔ اور اس کے مخالف جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں، فلاں بھی وہ ہے اور فلاں بھی وہ ہے اور فلاں بھی وہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور شہر سے آئی ہوگی، یہ کسی اور شہر سے آئی، دونوں کی آپس میں حج کے موقع پر ملاقات ہوگی، اور حج کی خوبصورتی ہے یہ دنیا جا کے سارے لوگ حج کے موقع پر ملتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے عقائد شیئر ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ میں نے جب اس لڑکی کو سنا جو علی کی تعریف کر رہی تھی تو بڑے جوش جذبے کے ساتھ کر رہی تھی، میں اس کے قریب گیا، میں نے سوال کیا آپ اتنی معرفت کی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، علی مرزا کی کبھی زیارت بھی کی ہے؟ سنیں گے اس بچی نے کیا جواب دیا، کیا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جناب عمار یاسر کی یتیم بیٹی ہوں، میں عمار یاسر کی یتیم ہوں۔ جناب عمار یاسر مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گئے، کہ جب وہ شہید ہو گئے تو مولا علی میرے گھر پر آئے، اور ہم اپنے بابا کے چلے جانے کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو رہا تھا، اور میں اور میرا بھائی چونکہ یہ دونوں یتیم تھے، ہم دونوں اپنے بابا کی جانے کو اتنا روئے ہیں کہ ہم نابینا ہو گئے۔ لیکن جب مولا علی آئے ہیں تو نہ صرف انہوں نے بیت المال سے ہمارے لیے کچھ مال منگوایا اور دیا ہمیں، اور ہمارے لیے کچھ خوراک بھجوائی، بلکہ اپنا لعاب دہن نکالا، میرے بھائی کی آنکھوں پر بھی لگایا، میری آنکھوں، اور اس کی
کے بعد ہماری آنکھوں کا نور اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ایک فرسخ کے دور بھی کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ اس سے جب یہ فضائل سنیں تو دل چاہے کہ تھوڑی سی مدد کریں، لیکن کوئی فضائل ذکر علی پڑھا ہوتا ہے تو یہ کہاں سے رسم چلی یہ بھی سنیے گا کہ دل چاہتا ہے کہ کچھ اس کو عطا کرے، کچھ ہدیہ دے، تو اس نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 دینار سونے کے سکے نکلے، کہا کہ یہ بیٹی یہ رکھ لو۔ میرا دل خوش ہو گیا، تم نے کیا بات بیان کی۔ جیسے ہی میں نے اس کو 2 دینار دیے اس سے واپس کر دیے۔ کیا یہ سمجھتے ہو کہ علی کی کفالت میں آنے کے بعد کسی اور کی کفالت میں آئیں گے؟ علی کی کفالت میں آنے کے بعد کیا کسی اور کی کفالت میں آئیں گے؟ کہا علی مرتضیٰ تو چلے گئے، انہوں نے اپنے نیک اور پاک بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو معمول کیا کہ ہماری خبرگیری کرے، اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے میرے مولا کا طرز حکومت۔ جو لوگ کبھی کبھار ملاتے ہیں نا عشرہ حسین کے ساتھ کسی اور کے عشرے کو، کسی اور کے نام کو ملاتے ہیں کہ بھئی مولا حسین بھی شہید ہوئے تھے تو انہیں بھی قتل کیا گیا تھا، تو ذرا پوچھے تو صحیح انہیں قتل کیوں کیا گیا تھا؟ علی مرتضیٰ کو بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور انہیں بھی قتل کیا گیا، تو ذرا پوچھے تو صحیح کہ فرق کیا تھا؟ علی مرتضیٰ کو کیوں قتل کیا گیا اور ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ کون قاتل تھا، کس وجہ سے قتل کیا؟ تو ساری تاریخیں کہتی ہیں کہ فقدان مساوات کی وجہ سے ان کا قتل ہوا اور علی کا قتل شدت عدالت کی وجہ سے۔ یہ فرق ہے۔ بس عزیزو، میں آپ کو لے کر آ گیا عشرہ امام حسین، اور کربلا کے میدان میں میرے مولا علی کے صرف مولا حسین قربان نہیں ہوئے ہیں، حضرت ابوالفضل عباس قربان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو ان کی بھی اولاد ہے وہ بھی قربان ہے۔ گھرانہ علی بن ابی طالب لٹ گیا ہے۔ بس عزیزو، آج جس کا ذکر کرنا ہے یہ وہ بی بی ہے، اس بی بی کے بچے کا ذکر کرنا ہے جن کا نام ہی تھا زینب۔ زینب دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، زینب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بی بی جو باپ کے لیے زینت ہو۔ ان کی ماں کا بھی یہی لقب تھا، ام ابیہا کہا جاتا تھا، وہ اپنے باپ کی ماں تھی اور یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ لیکن خدا جانے کربلا کے بعد کیسے مظالم اس بیوی پر آئے کہ جسے دنیا زینب کہتی تھی نام تبدیل کر کے ام المصائب کہنے لگی۔ یہ بیوی مصائب کی ماں بھی ہے، ایسے ستم ڈھائے۔ شہزادی زینب کبریٰ، سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کوفے کے راستے اور کوفے سے پہنچنے سے پہلے کربلا کے راستے پر۔ مدینہ سے مکہ تک عبداللہ بن جعفر طیار مدینہ سے مکہ تک 7 سال تھے، لیکن مکہ میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اس لیے کہا کہ بی بی اے مولا حسین ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، یہیں پر ہم توقع اختیار کریں گے، لیکن ہماری طرف سے اجازت ہو بی بی جانا چاہے بی بی چلے جائے۔ اور سنیں گے مطلب بی بی نے آ کر کہا بھی تھا اے عبداللہ تم جانتے ہو نا کہ میری کیا نسبت ہے حسین سے، اسے مجھے نہ روکنا۔ اور ہمارے تو عقد میں بھی یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جب بہن بھائی سے ملنا چاہے اسے اجازت ہوگی، اور اگر عبداللہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس روکنا چاہتے ہو تو روک لینا، لیکن یاد رکھتا پھر زینب نہیں رکے گی، لاش زینب رکے گی، یہاں سے پھر جنازہ اٹھے گا۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا بی بی مجھے معلوم ہے، اس لیے آپ کو میں روکوں گا نہیں، آپ جائیے اپنے بھائی کے ساتھ جائیے۔ سفر شروع ہوا، جب جانے لگے تو راستے میں عبداللہ بن جعفر طیار کے قاصد آیا، اور قاصد کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور قاصد آیا بی بی کی خدمت میں کہنے لگا عبداللہ بن جعفر طیار نے آپ کے 2 بچوں کو بھی بھیجا ہے، اور کہا یہ 2 بچے بھی آپ مولا حسین کے ساتھ لے جائیے گا، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو حسین کی علی اکبر سے پہلے میرے وہ 2 لوگوں والوں کو قتل کر دینا۔ میرے 2 نوجوان بچوں کو قتل کی روانہ کر دینا۔ بس عزیزو، یہ 2 بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ تھوڑا سا دل سے پوچھئے، بالخصوص میں ماؤں سے مخاطب ہوں گا۔ یہ مائیں ایسی ہوتی ہیں، ویسے تو کسی کا بھی بچہ ہو اور اس کا لاشا پڑا ہوا ہو تو ان سے برداشت نہیں ہوتا،
کہتے کہ کاش یہ منظر اس کی ماں نہ دیکھے. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کا لاشا پڑا ہو اور ماں یہ سمجھ لو کہ کسی اور کا بچہ ہے اور جب قریب جا کر دیکھے تو اپنا ہی بچہ ہو, پھر اس ماں کی کیا حیرت ہوگی, باپ کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ صبح عاشور آئی, اصحاب قربان ہوئے, انصار قربان ہوئے, جوانان بنی ہاشم کی باری آئی. ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ کہیں پر بھی ہو خیر عافیت کے ساتھ ہو. ماں اکثر فون کر کے معلوم کرتی ہے بیٹا فلاں جگہ نہیں جانا, وہاں دھماکے کا خطرہ ہے, حالات خراب ہو رہے, بیٹا جلدی سے آ جانا, خیر خیریت بتاتے رہنا. ماں عام طور پر پوچھتے رہتی ہے خیریت سے ہو. لیکن یہ بچے وہ ہیں جب خیمے میں آئے تو ماں نے کہا اب تک زندہ ہو, اب تک زندہ ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن ماں فاطمہ زہرا کو جواب دینا؟ اگر بی بی نے مجھ سے سوال کر لیا اے زینب تمہیں اپنے بچے عزیز سے یا میرا حسین عزیز تھا, میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ جاؤ بیٹا جاؤ. اور کئی مرتبہ ماں کی خدمت میں آتے تھے, پوچھا کرتے تھے, اصرار کیا کرتے تھے, لیکن ماں مجھے اجازت نہیں دیتے تھے. بہت سی روایت بہت سی باتیں کہتی ہیں, بالآخر اجازت ملی اور دونوں شہزادے مختل کی طرح روانہ ہوئے. ماں نے دعائیں دی ہوں گی, بھائیوں نے دعائیں دی ہوں گی, ماموں نے دعا دی ہوگی, لیکن اس کی منظر کشی ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کی. کہا کہ زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پچھا گئے, زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پچھا گئے, کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے؟ دونوں جوان ایسی جنگ کر رہے تھے کہ لوگوں کو جنگ بدر یاد آ گئی, جنگ احد یاد آ گئی, حیدر کے راجہ عمر تیار کی جنگ یاد آ گئی. لیکن بلاخر لڑتے لڑتے کب تک لڑتے, ایک نے میمنہ کو سنبھالا, ایک نے میسرہ کو سنبھالا, لیکن جب تیروں کی برسات ہوئی زمین کربلا پر آئے, آواز دی مامو جان. ایک طرف سے حضرت ابوالفضل عباس چلے, دوسری طرف سے مولا حسین چلے, دونوں شہزادوں کی لاشوں کو اس خیمے کی طرف لے کر آئے جہاں پر ماں انتظار کرتی تھی. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, جب حسین کے علی اکبر گرے تھے تو یہ بی بی خیمے سے باہر آ گئی تھی, لیکن جب خود کے دو نحال زمین پر گرے اب خبر نہیں ملتی کہ یہ بی بی کہاں چلے گئی. عبداللہ بن جعفر تیار نے, میں روایت نہیں کر سکتا, عبداللہ بن جعفر تیار نے مدینے میں سوال کیا تھا, بی بی میں نے سنا ہے جب میرے دونوں بچوں کے لاشیں آئے تو آپ لاشوں کا استعمال کرنے کے لیے موجود نہیں تھی, بی بی آپ کہاں چلے گئی تھی؟ کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ حسین جب میرے بچوں کے لاشوں کو لے کر آئے تو میرے سامنے شرمندہ ہو جائے. زینب تیرے بچے بھی دشمن برباد ہو گئے, اس لیے میں نے اپنے آپ کو گوشے میں چھپا لیا تھا. اور دوسری روایت بھی کہتی ہے کہ بی بی خیمے کے گوشے میں سجدے معمول اللہ میں تھی. پالنے والے تیرا شکریہ, اس بہن کی قربانی کو بھی قبول کر لیا. بس اللہ نے اس کے بعد بی بی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. شام غریبہ یہ سفر شروع ہوا, کوفہ بھی پہنچا, کوفہ سے شام بھی پہنچا. یہ سرحد شہداء کربلا ہر جگہ سفر کرتے رہے اور محمد کے سر بھی سفر کرتے رہے. لیکن جب شام سے آزادی کا وقت آیا تو ہر ماں نے اپنے بچے کو سنبھالا. جب دشت میں دو سر آئے تو کوئی ماں کھڑی نہیں ہوئی. سر آنے والی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ جناب فضا کھڑی ہوئی, کہا یہ ہے ان کی مادر گرامی, لیکن یہ اپنے حسین کا ماتم کرے, یہ اپنے عباس کا ماتم کرے, یہ اپنی میرے بھائی کا ماتم کرے, کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. آزاداروں جب کربلا بھی پہنچے ہیں چہلم کے دن تو سید سجاد سے پوچھا تھا بتاؤ میرا حسین کی قبر کہاں ہے؟ جب حسین مظلوم کی قبر پہ لگا روتی رہی ہے بی بی. جب بہت رو لیا پھر کیا سوال کیا؟ سوال یہ نہیں کہ بتاؤ میرے بچے اہل محمد کی قبر کہاں پر ہے, بلکہ سوال کیا میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے.
عبداللہ بن جعفر تیار باہر آئے اور کہا ہے بیوی تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے؟ نہیں سن سکے آپ، نہیں محسوس کر سکے۔ عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں بیوی تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے بیوی نے اپنے بالوں کو ہٹایا ہوگا اور کہا عبداللہ کیا تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا؟ اگر دنیا زینب کو نہ پہچانتی تو بات سمجھ میں آتی ہے کون سے علی تھا، مقام زینب کو نہ پہچان سکی، لیکن تم تو زینب کو جانتے پھر تم نے کیوں نہ پہچانا؟ اور پھر شاید خود وجہ بھی بیان کی ہوگی کیسے پہچانتے جب مدینے سے چلی تھی تو حسین اور عباس ساتھ ساتھ تھے، جاؤ حشم کے ساتھ چلی تھی، جب لوٹ کر آئے تو نہ عباس میرا حسین کمر جھک گئی ہے وال سفید۔ یا زینب یا زینب الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسبحان الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان بہتے ہوئے آنسو کا واسطہ ہے، اسے مرحم شہزادی زینب کبریٰ قرار فرما، ان آنسو کو رومال حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہمیں شام کی اور کربلا کی ذات نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں فرش عذاب بنانے والے تمام مومن کی جان شریح حاجات کو پورا فرما، تمام شہر حیدر گراہ کی جان مال سے تو کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، امت اسلامیہ میں اتحاد عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا، کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کیا شفیع محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والے مشمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔